مانچسٹر میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بانی پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جناح ڈے کے نام سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں اراکین پارلیمنٹ، کونسلرز اور سماجی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے غلام مصطفیٰ مغل سے۔ حلقہ ارباب ذوق برطانیہ کے زیر اہتمام بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے جناح ڈے کا انعقاد کیا گیا، جس میں اراکین پارلیمنٹ، کونسلرز اور سماجی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جناح ڈے کے پروگرام میں بچوں نے ملی نغمے اور قومی ترانے گائے، جس پر حاضرین نے خوب داد دی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور یورپ میں بسنے والے پاکستانی اپنے بچوں کو اردو ادب سے آگاہ کریں اور انہیں بتائیں کہ مسلمانوں نے بانی پاکستان محمد علی جناح کی قیادت میں بڑی قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا۔ بہت لازم ہے کہ ہماری کمیونٹی اپنی جو پہچان سپورٹ کریں اور یہ فنکشنز ہو، اپنی زبان، اپنا کلچر آگے آنا چاہیے، ہماری نئی نسل کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو ایک فخر ہونا چاہیے کہ وہ پاکستانی ہیں اور اس ملک میں وہ رہ رہے ہیں۔ So I think it's absolutely fantastic اور آج جناح ڈے منا رہا ہے اور مشاعرہ بھی بہت اچھا ہو ماشاءاللہ۔ کیونکہ مانچسٹر کی جو ریچنس اور ڈائیورسٹی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور اس کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے بہت ہی امپورٹنٹ کمیونٹی ہے، ان کی کنٹریبیوشن جو ہے بہت زیادہ ہے، اور پاکستانی کمیونٹی کو مضبوط ہونے کے لیے ان کو اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور اپنی زبان جو ہے وہ کور ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ کام یہ کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور میں نے بچوں کی پرفارمنس کی تیاری کروائی تھی، سب بچوں کو میں نے ریڈی کیا تھا، اور میں بس یہ میسج دینا چاہوں گی آج کی تقریب کے حوالے سے کہ سب پیرنٹس کو اپنے بچوں کو پریپریشن کرانی چاہیے، اپنے ملک کے بارے میں بتانے چاہیے تاکہ ان کو اپنی آئیڈینٹی کا پتہ چل سکے۔ جی ایسے پروگرام ہونے چاہیے، جو کہ ہمارے بڑے بھائی کی پوری ان کی خواہش تھی اور ان کے پورے لگن تھی اس چیز میں۔ اور جب بھی پاکستان جاتے تھے نا تو میں کہتا تھا آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو آپ چھوڑ دیں، آ جائیں ادھر۔ کہتے ہیں دل تو بڑا کرتا ہے میں پاکستان میں رہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ادھر جو ہمارے بچے ہیں وہ بھول جائیں گے پاکستان کو، قائد اعظم کو، علامہ اقبال کو، پاکستان کا کلچر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان جو قائد اعظم نے بنایا اور ہم اس کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا، انہوں نے بہت اچھا آرگنائز کیا ہے، اور میں یہ ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم برٹش میں رہتے ہوئے، برطانیہ میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو اردو ادب کے حوالے سے ان کو سکھانا چاہیے۔ یہاں پہ نا مانچسٹر میں انگلش بعض پاکستانی فیملیز کی فرسٹ لینگویج ہے، گھر میں انگلش ہی بولتے ہیں بچے بھی، پیرنٹس بھی، تو بلکہ انہوں نے ایک خاص قسم کا انگلش کا ایکسینٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے، وہ کہ نہ انگریزوں سے ملتا ہے نہ پاکستانیوں سے مل رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ میں جائیں تو سب سے پہلے ہمیں ہندی اردو تنازع کا بتایا جا رہا ہے، تو ہم نے ایک ملک علیحدہ کیا ہے، اس میں ایک ریزن دی ہے کہ ہماری زبان ڈفرینٹ ہے دوسری نیشن سے۔ تو اب یہ پاکستانی جو کہ زیادہ ترقی پذیر ہے اپنے بھائیوں سے جو پاکستان میں ہیں، وہ اس لینگویج کو چھوڑ گئے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں اردو بولیں، جتنا اردو بول سکتے ہیں۔ آل دا ورلڈ جتنی بھی لینگویجز ہیں سب سے میٹھی زبان ہے، اور آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور مزید کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو آگے لے کے جایا جائے، اور خصوصاً جو لب و لہجہ ہے وہ ہمارے بچوں کو پاکستانی آنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی کوشش ہے، بہت اردو ادب کی ترویج کے لیے بچوں نے بہت شاندار ٹیبلوز پیش کیے ہیں، اور ایک بچی نے بڑی صاف اور بڑی واضح اردو میں بہت اچھی صاف زبان میں اسپیچ بھی دی ہے، تو آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ اور یہ ہے کہ پاکستان میں سے آئے ہوئے یہاں کی جو اوورسیز بچے ہیں ان کو پاکستان کے لیڈرز کا پتہ ہو، فاؤنڈر کا پتہ ہو، اور پھر وہ دلچسپی لیں پاکستان میں۔ اور دوسرا ہمارا سیگمنٹ شاعری کا ہوتا ہے، اور شاعری آپ کو پتہ ہے ہماری زبان اردو ہے، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، تو ہم اس میں مشاعرہ آج ابھی اس وقت ہمارا چل رہا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ مشاعرے کو انجوائے کریں۔ We've been trying to develop these events so that the younger generation can start reciting more of the Urdu poetry, and also try and get more involved in the community as well, and trying to go out and try and promote this as well. So we are trying to also go out to the dignitaries as well so that they can attend these events and see how these are all being developed, so that the schools can also get involved.
अल्लामा इकबाल के ऊपर था, इस्लाम के ऊपर था, इश्क रसूल के ऊपर था। हमारे आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए रोशनी थी, गहराई थी, तड़प थी, सोच थी। अल्लामा इकबाल के शाहीन की बातें थी, करगिज़ की बातें थी, अपने मुल्क की बड़ाई की बातें थी और पाकिस्तान जिंदाबाद रहने की बातें थी। तकरीबन कोई 2000 से हम इकट्ठे ये तकारीब कर रहे हैं और इसमें आगाही करते हैं शायरो अदब के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, अल्लामा इकबाल के हवाले से, और जितने वो इवेंट्स हैं जिनका पाकिस्तान और कश्मीर के साथ ताल्लुक़ है, हमेशा हमने इन तकारीब का इनकाद किया है। और उसमें जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि हमने हमेशा जो ओवरसीज़, सिर्फ बरतानिया नहीं, पूरे ओवरसीज़ के नौजवानों को, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों को हमेशा मदऊ किया। हमेशा उनके टैबलोज़, उनके तराने, उनकी चीज़ें हमारे प्रोग्रामों का ख़ास रही हैं। तकरीब में मरहूम चौधरी अनवर की याद में दुआया कलमात कहे गए। तकरीब में मारूफ शायरा नगबाना कबल की किताब आखिरी मोहब्बत की रूनुमाई भी की गई। सूफी सरवर ने कश्मीर के हवाले से नगमा गाया। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़, मैनचेस्टर।